بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا عنوان پڑوسی کو ایذا نہ دینے کے متعلق ہے۔ اس حدیث شریف میں ادنا درجے کا حکم کیا گیا ہے کہ پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ یہ بہت ہی ادنا درجہ ہے، ورنہ روایات میں پڑوسی کے حق کے متعلق بہت زیادہ تاکیدیں وارد ہوئی ہیں۔ بعض روایات میں یہ وارد ہوا یعنی پڑوسی کا اکرام کرے، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، یعنی جس چیز کا وہ محتاج ہو اس میں اس کی اعانت کرے، اس سے برائی کو دفاع کرے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اگر وہ تجھ سے مدد چاہے تو اس کی مدد کر، اگر قرض مانگے تو اس کی قرض دے، اگر محتاج ہو تو اس کی اعانت کر، اگر بیمار ہو تو عیادت کر، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جا، اگر اس کو خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دے، اگر مصیبت پہنچے تو تعزیت کر، بغیر اس کی اجازت کے اس کے مکان کے پاس اپنا مکان اونچا نہ کر جس سے اس کی ہوا رک جائے۔ اگر تو کوئی پھل خریدے تو اس کو بھی ہدیہ دے دے، اگر یہ نہ ہو سکے تو اس پھل کو اس طرح پوشیدہ گھر میں لا کر دے کہ اس کو تیری اولاد باہر لے کر نہ نکلے، تاکہ پڑوسی کے بچے اس کو دیکھ کر رنجیدہ نہ ہوں، اور اپنے گھر کے دھوئیں سے اس کو تکلیف نہ پہنچا، مگر اس صورت میں جو کہ پکائے اس میں سے اس کا بھی حصہ لگا لے۔ تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا کتنا حق ہے۔ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کے حق کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، جس پر اللہ رحم کرے۔ روایت کیا گیا ہے، اس کو غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اربعین میں، کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ بھی فرمایا، اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کون مومن نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی مصیبتوں اور بدیوں سے معمون نہ ہو۔ اس کا حوالہ مشکوات میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جنت میں وہ شخص داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی مصیبتوں سے معمون نہ ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اس قدر تاکید کرتے ہیں کہ مجھے ان کی تاکیدوں سے یہ گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا کر رہیں گے۔ مشکوات میں اس کا بھی حوالہ موجود ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور دوسرے اہل قرابت کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ، اور غربا کے ساتھ، اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور ہم مجلس کے ساتھ بھی، اور مسافر کے ساتھ بھی۔ پاس والے پڑوسی سے مراد یہ ہے کہ اس کا مکان قریب ہو، اور دور کے پڑوسی سے مراد یہ ہے کہ اس کا مکان دور ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے پوچھا کہ پڑوس کہاں تک ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ 40 مکان آگے کی جانب اور 40 پیچھے کی جانب، 40 دائیں اور 40 بائیں جانب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ دور کے پڑوسی سے ابتدا نہ کی جائے بلکہ اس کے پڑوس سے ابتدا کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے 2 پڑوسی ہیں، کس سے ابتدا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تیرے دروازے سے قریب ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف طریقے سے نقل کیا گیا ہے کہ پاس کا پڑوسی وہ ہے جس سے قرابت ہو، اور دور کا پڑوسی وہ ہے جس سے قرابت نہ ہو۔ نوف شامی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ پاس کا پڑوسی مسلمان پڑوسی ہے، اور دور کا پڑوسی یہود و نصارہ یعنی غیر مسلم۔ اس کا حوالہ در منشور میں موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا گیا کہ پڑوسی 3 طرح کے ہیں۔
ایک وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہوں: پڑوس کا حق، رشتہ داری کا حق اور اسلام کا حق۔ دوسری قسم وہ ہے جس کے 2 حق ہیں: پڑوس کا حق اور اسلام کا حق۔ تیسری قسم وہ ہے جس کا ایک ہی حق ہو، وہ غیر مسلم پڑوسی ہے۔ گویا پڑوس کے 3 درجے ترتیب بار ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث شریف کو نقل فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس حدیث شریف میں محض پڑوسی ہونے کی وجہ مشرک کا بھی مسلمان پر قائم فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 2 پڑوسیوں میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اپنے پڑوسی کی کثرت سے شکایت کرنے لگے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ اپنا کام کرو۔ اگر اس نے تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ شانہ کی نافرمانی کی کہ تم کو ستایا، تو تم تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ شانہ کی نافرمانی نہ کرو۔ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کا حال بیان کیا گیا کہ وہ روزے بھی کثرت سے رکھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں داخل ہوگی، چاہے پھر وہ سزا بھگت کر نکل آئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے حق صرف یہی نہیں کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے، بلکہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تکلیف کو برداشت کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسی کی دیوار کے سائے میں اکثر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ اس کے ذمہ قرض ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنا گھر فروخت کرنا چاہتا ہے۔ فرمانے لگے کہ ہم اس کے گھر کے سائے میں ہمیشہ بیٹھے، اس کا سائے کا حق ہم نے کچھ ادا نہ کیا۔ یہ کہہ کے اس کے گھر کی قیمت اس کو نظر کر دی اور فرمایا کہ تمہیں قیمت وصول ہوگی، اب اس کو فروخت کرنے کا ارادہ نہ کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے ایک بکری ذبح کی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اس کی کھال نکال چکو تو سب سے پہلے اس کے گوشت میں سے میرے یہودی پڑوسی کو دینا۔ کئی دفعہ یہ لفظ فرمایا۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ کتنی مرتبہ اس کو فرمائیں گے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار پڑوسی کے متعلق تاکید کرتے رہے، اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مکارم اخلاق 10 چیزیں ہیں، بسا اوقات یہ چیزیں بیٹے میں ہو جاتی ہیں، باپ میں نہیں ہوتی، غلام میں ہو جاتی ہیں، آقا میں نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ شانہ کی عطا سے جس کو چاہے عطا کر دے۔ سچ بولنا، لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، سائل کو عطا کرنا، احسان کا بدلہ دینا، صلہ رحمی کرنا، امانت کی حفاظت کرنا، پڑوسی کا حق ادا کرنا، ساتھی کا حق ادا کرنا، مہمان کا حق ادا کرنا، ان سب کی جڑ اور اصول حیا ہے۔ سامعین کرام، اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ پڑوسی کے اسلام کی روح سے ہم پر کتنا حق ہے، اور اس حدیث شریف میں ادنا درجے کا حکم کیا گیا ہے کہ پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائیں، اور یہ بہت ہی ادنا درجہ ہے، ورنہ پڑوسی کے حق کے متعلق اسلام میں بہت زیادہ تاکیدیں کی ہیں۔ اللہ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر بیان پسند آیا ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔